اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَمَن یُوقَ، اور جو کوئی بچا لیا گیا، شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے نفس کی بخیلی سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب شح نفسی کیا ہے؟ شح کسے کہتے ہیں؟ شح کو کہتے ہیں کنجوس، یا شدید حرص جس کے اندر پائی جاتی نا، حرص، شدید بخیلی جس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں شح۔ شح نفس کہا نا، نفس کی تنگی۔ اب نفس کے طرف اگر اس شح کو ڈالا جائے تو کیا چیزیں آتی؟ چھوٹا دل والا، تنگ نظر، تنگ ظرف، کم حوصلہ، بے مروتی، کوئی مروت نہیں، کچھ بھی کرتے جاؤ، طمع، لالچ سے بھرا ہوا انسان، تکاثر سے بھرا ہوا انسان، جمع کرتے جاؤ، بخیل، حسد سے بھرا ہوا انسان، بغض سے بھرا ہوا انسان، یہ سب شح میں شامل ہے۔ ایک لفظ ہے لیکن سارے معنی یہ اپنے اندر سموتا ہے۔ اور شح والے میں دو چیزیں پائی جاتی، یہ کیا ہے؟ مال دولت جمع کرنے کی حرص، اسی کو تکاثر کہتے ہیں، الہاکم التکاثر۔ تو مال دولت جمع کرنے کے، جمع کرتا ہے جا رہا۔ دوسرا، مال دولت خرچ کرنے میں انتہائی بخیل۔ یہ دو کوالٹیز جس میں پائی جاتی، اس کے دل میں شح ہے مطلب، تو وہ انتہائی گندا قسم کا انسان ہے، گندے سوچ والا انسان ہے، گندے دل والا انسان ہے۔ اور اب جس کے اندر یہ شح کی صفت ہوتی ہے، وہ مطلب اس کے اندر کیا کیا صفات ہوتی ہے؟ یہ کہ دوسرے کا حق کو ماننا اور اس کو ادا کرنا، اس کی خوبی کے اعتراف کرنا، ان ساری چیزوں سے جی چراتا ہے۔ بھائی اس کا حق ہے، اس کو دیو۔ اس کا حق ماننا بھی اس کو پسند نہیں آتا، اب وہ حق ادا کرنے میں بھی پیچھے ہٹتا۔ پھر اگر اس کی کچھ تعریف ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، اس خوبی کو بیان کرنا یا اس کی تعریف کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا بھی اس کو مطلب آگ میں جلنے کے جتنا مشکل لگتا ہے۔ کیوں؟ تنگ دل والا ہے نا، چھوٹے دل والا انسان، یہ اس کی صفت ہے۔ دوسرے کو خود دینا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی دوسرا بھی کسی کو دے یہ بھی پسند نہیں آتا۔ اب وہ خود تو دیتا نہیں، لیکن لوگ اگر دینے لگے تو وہاں پہ بھی کرے گا، کیوں دے رہے بھائی، تم رکھ لو، اس سے بھی روکتا رہتا ہے۔ یہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ یہ بھی صفت اس کے اندر ہوتی ہے کہ اگر اس کا حق ہے، اس کو مل گیا تو وہاں سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، وہ بولتا کہ اور آئے، دوسروں کا بھی حق مجھے دے دیا جائے۔ تو یہ چیز اس کے اندر، یہ صفات اس کے اندر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے شح جیسی برائی سے بچنے والے کو کامیابی کی ضمانت دی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کے دل شح سے خالی ہے نا، خالی، وہ کامیاب ہے۔ تو اپنا محاسبہ کرو۔ اب جب سن رہے تو کسی اور کو مت سوچو بھائی اس کا دل تنگ ہے، اس کا دل تنگ ہے، نہیں، اپنے دل کے طرف محاسبہ کریں ہم کہ میرے دل میں تو یہ شح کی کوئی علامت تو نہیں پائی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شح کو بدترین اوصاف میں شمار کیا، بدترین صفت ہے یہ، باقی ساری صفتوں میں بدترین صفت، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہے نا، بہت سے گناہ کے کام انوالو ہے جو اسلام کو پسند نہیں ہے، اسلام نہیں چاہتا۔ اور مسند احمد، ابو داؤد، نسائی میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شح سے بچو، کیونکہ شح ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اس نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور ایک دوسرے کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا۔ یہ شح ایسی چیز ہے
کہ خون ریزی کرنے سے بھی باز نہیں آتے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنے میں بھی باز نہیں آتے، لوگوں کی حرمتوں کو پامال کرنے سے بھی باز نہیں آتے، جن کے دلوں میں یہ شح ہوتا ہے، لوگوں کی عزتیں سر عام نیلام کرنے سے بھی باز نہیں آتے، جن کے دلوں میں شح ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس بری خصلت کو نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا تو انہوں نے ظلم کیا، فسق و فجور کا حکم دیا تو لوگوں نے فسق و فجور کرنا شروع کر دیا، اس شح نفس نے قطع رحمی کا حکم دیا تو لوگوں نے قطع رحمی کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں کتنی سارے گناہ ہیں نا اس میں، قتل، غارت گری، خون بہا اور فسق و فجور، ظلم کا بازار گرم، قطع رحمی، یہ آ رہے۔ دیکھیں مال کی وجہ سے آج خاندانوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی اور لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہو جا رہی نا اپنے رشتہ داروں کے لیے، سوسائٹی کے لیے، کہ جس کے دلوں میں یہ شو ہوتا ہے یہ چیزیں پیدا ہوتی۔ اچھا ایک اور حدیث میں نسائی اور بیہقی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شح نفس کسی دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دل ہے تو اس دل کو ٹٹولو، اس میں ایمان ہے یا پھر شح نفس ہے، کیونکہ شح نفس اور ایمان ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا، جب چور چوری کرتا ہے، جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ فیل کرتے وقت اس کا ایمان اڑ جاتا، کفر اس کے اندر آ جاتا، تو وہ کام سے فارغ ہو جاتا تو پھر اس کے اندر ایمان آتا، مطلب ایٹ اے ٹائم کفر اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح شح نفس اور ایمان ایٹ اے ٹائم جمع نہیں ہو سکتا، یا تو اس کے دل میں شح ہو یا تو ایمان ہو۔ تو کب شح آتا ہمارے دلوں میں، یہ پھر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد ترمذی کی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو خصلتیں مسلمانوں کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہے بخل یعنی اچھے اخلاق، اور بخیلی، دونوں بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یا تو وہ بخیل ہوگا تو اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ بخیل نہیں ہوگا۔ تو اب ان باتوں سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے، مسلمان ایک فیاض شخص ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اس کا دل فراغ ہوتا ہے، فراغ دل، کھلا دل والا، بڑے دل والا ہوتا ہے مسلمان۔ تو مسلمان بڑے دل کا مالک ہوتا ہے۔ یہ شح ایک بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اب یہاں پہ تعلیمات کیا دے رہے اللہ تعالیٰ، وَمَن یُوقَ شُحَ، جو کوئی بچا لیا گیا شح نفس سے، ہم خود بچ نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، سمجھ آ رہی؟ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا، ٹیسٹ یہی ہے نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں اس کو لے کے چلتا ہے یا اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، لیکن ٹیسٹ کیا ہے، دنیا کی محبت میں کھو جاتے ہو کہ دنیا کو اتنا ہی لیتے جتنا ضرورت ہے، یہ ٹیسٹ ہے ہمارا، سمجھ آ رہی؟ اب یہ شح ہے سب کے دلوں میں ہے، لیکن یہاں پہ ٹیسٹ کیا ہے، اس کو تمہیں نکالنا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ارے یہ کیا میرے اندر ایسی خصلتیں پائی جا رہی، میرے اندر ایسی چیزیں پائی جا رہی، ارے نہیں مجھے اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے۔ تو اپنے آپ سے باتیں کرنا، پھر وہ جو برا نفس ہے نا اندر جو اچھلتے رہتا ہے اس کو کچلنا۔ کیسے کچلنا؟ جو ہمیشہ میں اگزامپل دیتی ہوں، جیسے سگریٹ پی کے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پیر کے جوتے کے سامنے کسی سے اس کو بجھاتے ہیں نا، ویسے نفس کو دبانا۔ جہاں جہاں پر یہ بے قابو ہونے لگتا ہے نا تو وہاں پر اس کو کچلو۔ جب تک ہم نفس کو کچلیں گے نہیں، اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لیں گے، کیونکہ جب ہم اپنے کنٹرول میں نہیں لیں گے تو نفس ہمیں اپنے کنٹرول میں لے لے گا اور وہ کچھ کروائے گا جو وہ چاہے گا، سمجھ آ رہی؟ اس لیے نفس کو اپنے ہاتھوں میں لو، اپنے کنٹرول میں رکھو، نفس نہ کرے ہمیں کنٹرول، ہم نفس کو کنٹرول کرنے والے بنے۔ جس کو نفس کنٹرول کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، منافق بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ جو نفس کو کنٹرول کرتا ہے پھر وہ مسلمانوں کی کوالٹی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ نفس سے جہاد دن رات ہمیں کرنا ہے، دن رات، کوئی ایک وقت ایسا نہیں ہوتا کہ نفس سیکنڈ بھی نہیں لگتا کہ نفس کیا کرتا آپ کو بھٹکا دیتا، بیٹھے بیٹھے ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن جب سمجھ آ گئی عقل ٹھکانے پہ فوراً کیا کرنا، استغفر اللہ، اور اس کو نفس کو کچلنا وہاں پہ،
آپ اپنے ترکیبیں سوچو نا، کیسے میرا نفس مانے گا، کوئی تھپڑ مارے، کوئی کچھ کرے اپنے حساب سے، لیکن اس کو کنٹرول میں رکھیں۔ قرآن میں آیت بھی ہے نا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو وہ کامیاب ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے روکا اپنے نفس کو خواہشات سے، تو یہ خواہشیں ابھرتے رہتی آئے دن، ہر گھڑی، ہر فکر ابھرتی رہتی، کچھ نہ کچھ خواہش۔ لیکن 100 خواہشیں اگر ابھری تو اس میں 10 خواہشیں پوری کرو جو جائز ہے، اور جائز بھی ہے دوسرے وہ 90، لیکن پورے مت کرو۔ اسی لیے بچوں کی تربیت میں بھی دیکھیں، بچہ 10 چیزوں کی خواہش کرتا ہے تو اس کو 2 ہی خواہشیں پوری کرنا، تاکہ اس کے اندر نا وہ عاجزی باقی رہے۔ آپ 10 کی 10 پوری کریں گے تو اس میں عاجزی کا مادہ ختم ہو جائے گا، غرور، تکبر آئے گا اس کے اندر کہ میں جب چاہوں جو چاہوں مل جائے گا۔ اسی طرح نفس کو بھی اگر وہ 10 خواہشیں کرتا ہے تو 2 خواہشیں بس اس کی پوری کرو جو اللہ تعالیٰ کے خلاف نہ جاتی ہو، باقی کے 8 نہیں، چل میں سنتا ہی نہیں تیری بات، میں سنتی نہیں، اتنا مطلب ذلیل کرو اس کو۔ جب ذلیل کرتے جائیں گے نا اپنے نفس کو تو وہ کنٹرول میں، حد میں رہے گا۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس خصلت کا علاج جو ہے نا شح ہے، وہ خصلت جس کے اندر پیدا ہوتی، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ سارے احکام دیے، نفاق، صدقات، اور جس سے کیا ہے انسان کے اندر وسعت پیدا ہو، وہ ہمدردی آئے اس کے اندر، اچھے جذبات پنپنے لگے، یہ چیزیں ہیں۔ اور دوسرا جو اذکار ہم پڑھتے صبح کے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے پلک جھپکے، اب آپ کتنی دیر لگتا ہے پلک جھپکنے کا؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتے نا، اتنا بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ یہ صبح شام ہم پڑھتے ہیں اذکار میں، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، یعنی نفس کو پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ نفس کے تابع ہو گئے نا، بیڑا غرق۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع۔ اللہ رب العزت ایسا نفس ہمیں نہ عطا کر جو سیر نہ ہوتا ہو، اس کی خواہشیں ابھرتی جا رہی، نام نہیں لے رہا تھمنے کا، تو ایسا نفس اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دے۔ یہ بھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ خطبے کے آغاز میں بھی جو تمہیدی کلمات ہم کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ من شرور انفسنا، یہ نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی شرارتوں سے دور رکھ، یہ بھی دعا ہے۔ اچھا، تشہد میں، ہر نماز میں ہم تشہد میں پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ ہم نے ظلم کیا، ظلم کیسے کیا؟ ہمارے نفس کے تحت ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا نا، نفس خواہشات ابھارا، ہم اس کو پورا کر رہے، تو نفس کے ہاتھوں ہم نے اپنے آپ کو ظلم میں ڈال دیا۔ مطلب دیکھیں، نفس خواہشات پہ ابھارا، ہم نے کر دیا، اب قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں کو، پیروں کو، آنکھوں کو، ناک، منہ، چہرہ، سب کو پنشمنٹ ملے گا۔ تو نفس نے بدتمیزی کی، بیچارے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک کی کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو نہیں اکسایا نا۔ تو اس میں کیا بتایا گیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت ہم نے ظلم کیا اپنے نفس کے ہاتھوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے کہ بھائی ایسا نفس آپ دو ہی مت۔ ہاں، اور یہ سیم دعا ہے جو صبح شام کے اذکار میں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ تو بہت ساری دعائیں سکھائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس کی پیروی کرنے والا ہلاک ہو گئے 3 لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ان میں سے پہلا نفس کی پیروی کرنے والا، دوسرا مال کی محبت اپنے دلوں میں رکھنے والا، تیسرا خود کو کچھ سمجھنے والا، میں کوئی چیز ہوں، مطلب میرا کچھ ہے، میں کچھ ہوں، میں تو جیسے میرا مال، میرا علم، میری صلاحیت، میری عبادت، میرا زہد، میرا بلا بلا بلا، جو میرا کر کے آ جاتا نا دل میں، ختم، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہمارا ہے ہی کچھ نہیں نا، سب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اگر صلاحیت اللہ نہ دیتا تو ہمارے اندر ہوتی، اللہ علم نہ دیتا تو ہمارے اندر ہوتا، مال نہیں دیتا تو ہوتا، خاندان نہیں دیتا تو ہوتا، رشتہ دار نہیں دیتے تو ہوتے،
بچے نے دیتے تو ہوتے، والدین نے دیتے تو ہوتے، نہیں ہوتے، سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ پھر تکبر کیسا، پھر میں کیسا، پھر انا کیسا، اگر یہ آ گیا تو گئے برباد، بیڑا غرق۔ نفس کی پیروی کرنے والا بھی ہلاک ہو گیا، مال کی محبت رکھنے والا بھی ہلاک ہو گیا، خود کو کچھ سمجھنے والا بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ شح کا لفظ ہے نا، قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔